الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا ہوگا محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے جو انعقاد کیا الحمدللہ اس کا آج یہ 10واں پروگرام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آگے کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مالک ہمیں اور زیادہ ہمت ذوق شوق اور لگن کے ساتھ اپنے آقا کی یاد میں کسی طرح محافل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے وہ جتنے بھی رفقا ساتھی جو ان پروگراموں کے اندر میرے شریک ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی محنت ان سب کا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس عمل پر بارین کے اجر سے مالامال فرمائے گرامی حضرات کل میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کے دامن میں اتنی بھوکت اور وسعت نہ تھی وقت کی تنگی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش نہ کر سکا میرا دل کیا کہ میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو پیش کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور ملا کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں تاکہ آپ لوگ یہ جو قاری خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ کام اللہ رب العزت کی نظروں میں کس قدر اہم ہے اور اللہ رب العزت اس پر آپ کو کتنا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے سبحان اللہ حضرات میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی جناب سیدنا حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں جناب سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سیر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نکلا کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کروانے کے بعد
سرکار کا یہ معمول مبارک تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے مضافاتی علاقوں کے اندر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. آج بھی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ خصوص مدارس کے اندر، مدارس دینیہ کے اندر جو عصر کے بعد کا وقت ہے وہ چہل قدمی کے لیے، کھیل کود کے لیے اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے مختص ہوتا ہے کہ وہ طلباء جو سارا دن قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ طلباء جو سارا دن کتابیں پڑھتے ہیں، درس نظامی کے اسباب پڑھتے ہیں، وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس پوزیشن کے اندر لے کر جائیں اور باہر تھوڑا سا گھوم پھر کے آئیں تاکہ ان کے ذہن کی نشو و نما ہو سکے اور وہ اپنے امور کو بہتر انداز میں ادا کر سکے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی معمول مبارک تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جاتے. کوئی ایک خاص عبادت متعین نہیں تھی. جس طرف حضور کا دل چاہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا سا سستا کیا آتے. تو جناب سے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھا کہ ہم چہل قدمی کرتے کرتے گھومتے پھرتے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے قریب سے گزرے. چونکہ پرانا دور تھا، وہ ایک آدھا کمرہ ہوتا تھا، اس کے آگے تھوڑی سی جگہ اہل خانہ نے اپنے صحت کے لیے مختص کر رکھی ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. عمومی طور پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا باہر سے آنے والوں کو ان کے بارے میں اکثر اور بیشتر پتہ چل جایا کرتا تھا. تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک غریب صحابی تھے اور آپ اپنے گھر میں اپنے عزیزوں و اقارب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھے. آپ ان کو اکٹھا کر رکھا تھا، ان کی دعوت اپنے ہاں کر رکھی تھی، ان کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کر رکھا تھا. جب آپ کے سارے وہ رفقا، رشتہ دار، عزیزوں و اقارب آ گئے تو آپ انہیں سامنے بٹھا کر ان کے سامنے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں. گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میلاد کو سجاتے ہیں. اور ہمارا بھی آج کی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضور کا عاشق، حضور کا غلام محبت کے ساتھ حضور کی محفل مبارکہ کو سجائے، حضور کے تذکرے کا اہتمام کرے، حضور کے ذکر پاک کا اہتمام کرے، انتظام و انصراف ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حضور مدینہ میں ہی تشریف فرما ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے جب حضور کے عشاق بیٹھ کر حضور کی یادوں کو سجاتے ہیں، حضور کا تذکرہ نور کرتے ہیں، حضور کے اوصاف کمالات کو بیان کرتے ہیں، تو میرے آقا اللہ پالی فرماتے ہیں میرے آقا خود بھی اس محفل کے اندر تشریف لے آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر علامات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، علامات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور بالخصوص آپ کو پتا ہے میں اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہوں. انشاءاللہ العزیز کا اسی حوالہ سے آپ کے سامنے مزید گفتگو ہوگی. میں اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہوں. باقی چلو ٹھیک ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے اپنے مواقعات ہوتے ہیں، تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ہیں وہ ہمارے الحمدللہ آدابات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا پورا خیال کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حضور کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ حضور بھی جلوہ افراز ہوں گے. تو گرامی قدر حضرت عامر انصاری آپ اپنے
گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو، اپنے کرم فرماؤں کو، اپنے محبت والوں کو اپنے گھر میں آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے، اور آپ ان کے سامنے سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا، میلاد ہے کیا؟ در حقیقت میلاد ہے، حضور کے ذکر پاک کا نام میلاد ہے۔ جس محفل میں حضور کا ذکر پاک ہو، ہم سنی حضرات اسے محفل میلاد کا نام دے دیتے ہیں۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے، اور خاص طور پر ان واقعات کو بیان کر رہے تھے، وہ واقعات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب سیدنا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد ارشاد فرما رہے تھے، معراج کی رات، میلاد کی رات، جس طرح آج ہم حضور کے مشاق، حضور کے غلام، حضور کے محب، حضور کی آمد پر اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنی مساجد کو سجاتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کی یہ جو مسجد ہے یہ بھی جگمگ کر رہی ہے، نہ صرف اندر سے جگمگ کر رہی ہے بلکہ الحمدللہ باہر سے بھی یہ بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، ہم نے اپنی بساط کے مطابق جہاں چراغاں کا اہتمام کیا، لائٹنگ کا اہتمام کیا، ہم نے یہاں بنچیں لگائی ہیں۔ گرامی حضرات، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد کی رات اللہ رب العزت نے بھی چراغاں کیا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہے حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز حضور کی ولادت ہوئی، میری والدہ محترمہ آپ ارشاد فرماتی ہے جس روز حضور، جس رات کو حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ ارشاد فرماتی ہے میں اس وقت جاگ رہی تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر جو چمکنے والے ستارے ہیں ان کو زمین کے اتنا قریب کر دیا کہ زمین بقعہ نور بن گئی، زمین کے اوپر ہر ایک چیز جگمگانے لگی، ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے۔ گویا ہم اہتمام کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، ہم اپنی محلے کی مسجد کو سجا لیتے ہیں، ہم اپنے محلے کو سجا لیتے ہیں، گلیوں کو سجا لیتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ولادت پر خوشی منائی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عامر انصاری کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں
اور اندر دیکھا کہ لوگوں کی ہلچل ہے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگ جمع ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جناب ابو درداء کو حکم دیا، اے ابو درداء دروازہ کھٹکھٹا، عامر انصاری کو بلا تاکہ اس سے پوچھیں ساری خیر ہے، کیوں اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے؟ اب آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ کے بیٹے دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے روخے پر طلحہ کو دیکھتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روخے زیبا کو دیکھا، روخے فتوحا کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اپنے بابا کو حضرت عامر انصاری کو مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابا جی جس ہستی کا تذکرہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہو، اس ہستی نے کرم فرما دیا ہے اور وہ ہستی خود چل کے ہمارے گھر میں تشریف لے آئی ہے۔ نبی قدرات میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم حضور کا ذکر پاک سجاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا، میرے اور آپ کے نبی لج پالی فرماتے ہیں اور حضور تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے بیٹے نے اپنے بابا کو صدا دی اور خوشی سے کہا، ابا جی جن کے تذکرے آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دعا کے مکھرے والا ہمارے گھر میں خود چل کے آ گیا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عامر انصاری سے پوچھا، اے عامر انصاری کیا کر رہے ہو؟ حضرت عامر انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا تذکرہ نور کر رہا ہوں، خاندان کے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو میں نے اپنے ہاں دعوت دی ہے، اکٹھا کیا ہے، ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں آپ کے فضائل اور مناقب بھی سنا رہا ہوں، آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں، آپ کا میلاد کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال وہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرط محبت میں نے عشق کے اندر، میں نے محبت کے اندر میں نے یہ کام کر لیا، میں نے لوگوں کو بلا لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا اپنے گھر میں، گویا میں نے محفل میلاد کو سجا لیا۔ یا رسول اللہ اب آپ ارشاد فرمائیے آپ میرے اس عمل کو کیسا دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جناب قدرت کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم افتح لک ابواب الجنہ، اے میرے صحابی تو یہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے وہ سارے کے سارے تیرے لیے، تیرے گھر میں جتنے بھی بندے موجود ہیں ان سب کے لیے وہ مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی خدمت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ آسمانوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے میرے لیے آسمانوں پر جنت کے دروازے کھول دیے، میرے لیے آسمانوں کے فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سننا چاہتا ہوں میرا یہ جو عمل ہے یہ آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا وقت رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب سنیے گا میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری میری بات سن لے، جو کوئی تیرے اس عمل جیسا عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کی بھی نجات مانے گا جس طرح اللہ تیری نجات ما رہا ہے۔ گرامی حضرات، اسی لیے سرکار کے اشاعت، سرکار کے غلام اپنے اپنے گھروں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ جن گھروں کے اندر محافل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ، جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب تیری ہر آنے والی گلی پہلی گلی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ جتنے بھی لوگ میرے اس محلہ کے اندر، میرے اس علاقے کے اندر حضور کی آمد پر اپنے گھروں میں محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ ان کے گھروں میں یہ جو حضور کی آمد پر محافل میلاد کا اہتمام ہے یہ پہلے سے ہر سال زیادہ ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم ایک بچے کی شادی کریں اور دوسرے بچے کی شادی کرتا ہو تو ہم بہت سارے رشتہ داروں کو درمیان میں سے مائنس کر دیتے ہیں، اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی رہنے دو۔ ہم نے بڑے بیٹے کی شادی پر ان کو بلا لیا تھا، اب انہیں بلانے کی ضرورت نہیں، پوچھنے والے پوچھیں کیا ہوا تو لوگ کہتے ہیں ذرا اس دفعہ تھوڑا سا ہاتھ تنگ تھا تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا ہم مختصر کر لیتے ہیں، ہم نے مختصر کر لیا۔ لیکن میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جن گھروں میں حضور کی آمد پر محفل میلاد ہوتی تھی آج سے 10 سال پہلے بھی الحمدللہ ان گھروں کے اندر اور زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی آمد پر محفل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جناب حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا اپنا جو بندہ تیرے اس عمل جیسا عمل کرے گا اللہ رب العزت جس طرح تیری نجات فرما دے گا اللہ رب العزت اسی طرح اس بندے کی نجات بھی فرما دے گا۔ اور گرامی حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان جو پچھلا بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، آپ سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے اور محسوس کیجئے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی نظروں میں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ہے۔ آج نا ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر تقریر ختم کرنے سے اب پیک کرو، پیک پہ ہوتا ہے گیر ساتھی پیک کرنا، اب کوئی گیر سے پتہ کر لو، پتہ کر لو میرا خیال گیر ساتھی درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔
یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کاشی بھائی کا کہنا سکھایا جاتا ہے تھکے ہیں تھوڑے تھوڑے، ٹھیک ہے، جیسے تھکے ہو تو آنے بات کریے، ٹھیک ہے، تو جیسے تھکے ہیں پھر ایک نعرہ مارو تاکہ خوش ہو، پھر تو اللہ حدیث سنا ہوا تاکہ کسی اور زیادہ خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سب کچھ بھی سامنے آؤ، حدیث سنانی، حدیث سے کچھ اللہ بات ہوتے ہیں، اچھا سامنے آؤ، تو بھی آپ تو سامنے آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، باقی بیٹھے رہو، میرے بندے بیٹھے رہو، میں سامنے آتا ہے، شاباش۔ دوسری کو السلام علیکم یا ایک حدیث بیان کرنی پھر اس بات بات کرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا چپ کر کے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کی مسجد کے اندر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر ہم کچھ ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ جب وہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، قال خرج معاویہ على خلقة فی المسجد، آپ فرماتے ہیں ہم نے خلقہ بنایا ہوا تھا، جس طرح ہم روزانہ الحمدللہ مسجد کے اندر ترجمہ القرآن کی کلاس کے اندر حلقہ بناتے ہیں، جس طرح آج بھی آپ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ مزے زیادہ ہے تو زیادہ بڑا حلقہ بنا ہوا ہے، تو صحابہ بھی اسی طرح حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے نا، آپ نے سوال کیا ما اجلسکم، کیا سوال تھا؟ ما اجلسکم، اور یار تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تو بتلاؤ تمہارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ جس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے آپ کے پاس بھی بندہ ہے اور آپ سے سوال کرے کہ ہاں بھائی کیوں بیٹھے ہو، آپ کا جواب ہوگا ہم حضور کی محفل میلاد سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلسنا نذکر اللہ عز و جل قال واللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قال اما انی لم استخلفکم تہمة لکم وما كان احد بمنزلتی برسول اللہ اقل عنہ حدیثا منی۔ جناب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور یارو میں نے تم سے یہ جو پوچھا ہے کہ تم یہاں پر کس کام کے لیے بیٹھے ہو، تم نے کہا ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے تمہیں قسم دے کے تم سے یہ جو پوچھا ہے کہ کیا واقعی اللہ کی قسم تم صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم نے آگے سے کہا ہاں ہاں ہم واقعی صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے اوپر
کسی تہمت کی وجہ سے یہ تمہیں قسم دے کے نہیں پوچھا، بلکہ میں نے تو اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ صحابہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی حضور کی زندہ کی جائے۔ آج ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ سنت سمجھ کے کر دیا کرتے تھے، ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ یہ حضور کی سنت ہے، ہم نے کر دی ہے، اور ہم اور چلو حضور کی سنت یہ چھڑ دیو، رہن دیو، خیر یہ آج کل کچھ عقل دے انے بے وقوف احمد اور جس طرح فرق پڑھو سنتا پڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھائی میرے نبی کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا جب میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس دور کے اندر اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 200 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر بارہ بابا جی نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار تمہارے اتنے کوئی شک نہیں سی، ڈاؤٹ نہیں سی، تسی سارے بڑے اچھے بندے ہو، میرے پتہ ہے تسی خدا دے گھر دے وچ بیٹھے ہو، مسجد دے وچ بیٹھے ہو، تے اس سے کام نہیں بیٹھے ہو کہ تسی ایتھے بیٹھ کے اللہ دے ذکر تے کرتے ہو۔ میں تے صرف حضور نے ایک سنت زندہ کی تھی۔ کیڑی سنت زندہ کی تھی؟ آپ فرمان لگے کہ اسی بھی جویں تسی بیٹھے ہو نا، اسی بھی اینجی مسجد دے وچ بیٹھ کے الگا بنا کے تے اللہ دے رسول دا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نے جس میں مسیح بھی اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے سن، ساڈے اوتے بھی حضور نے لج پالی فرمائی، حضور ساڈے کولے تشریف لے کے آ گئے۔ انہاں کو ہم کے دسیا سی گل، پھر قدرتی گلاں وچ گل نکل آئی کہ جس ٹائم تسی محبت تے پیار دے نال بیٹھ کے حضور دا ذکر کردے ہو تے پھر تسی کلے نہیں ہوندے بلکہ تواڈے نال حضور بھی اس ذکر دے وچ تشریف فرما ہوندے۔ ٹھیک ہے، تے ساڈا تے یقین ہے، عقیدہ ساڈا جتھے حضور دے عاشق بیٹھ کے حضور دی محفل نوں سجا لیندے نے، حضور ویکھدے بھی نے تے حضور تشریف بھی لے کے آندے۔ ٹھیک ہے، تو جناب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے خرج علی خلقۃ من اصحابہ، حضور نکلے اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے، دیکھا حضور کے اصحاب حلقہ بنا کے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور تشریف لائے اور حضور نے سوال کیا ما اجلسکم، اور میرے صحابہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ اب قالو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ، بات سنیے گا، آپ فرمانے لگے ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ نذکر اللہ عز وجل، ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور فرمایا وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور ہم یہاں اس لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور تیسری بات
تیسرا جو مقصد ہے وہ یہاں پر بیٹھنے کا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ توانو اللہ نے ساڈے وچ بھیج کے جیڑا ساڈے اُتے احسان چڑھایا ہے اسی اس احسان کو یاد کر رہے ہیں. وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ آپ کے توسل سے آپ کے تصدق سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے یا اللہ ہم اللہ رب العزت کے اس احسان کا یہاں پر بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں. کریم اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی میرے صحابہ یقیناً مجھے تمہاری نیتوں کے اوپر کوئی شک نہیں تھا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو لیکن میرا مقصد یہ تھا تاکہ میں تمہاری زبانوں سے کہلوا دوں اور 14 صدیوں کے بعد میرے جو غلام آپ کی طرح بیٹھ کر حلقہ ذکر سجائیں اور اس کے اندر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کریں اور میری صورت میں اللہ نے ان کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا وہ شکریہ ادا کرے تو انہیں پتا چل جائے کہ ان کا یہ جو کام ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی نظر میں کس قدر اہم ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے کسی شک کی بنیاد پر تم سے یہ سوال نہیں ہوا تمہارے اوپر کسی تہمت کی بنیاد پر یہ سوال نہیں کیا بلکہ سوال اس لیے کیا ہے وَآتَانِي جِبْرَائِیلُ عَلَیْہِ السلام ابھی طائر سدرہ ابھی جناب جبریل اللہ کی بارگاہ سے سیدھا میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور فَأَخْبَرَنِي غور کیجئے گا لفظوں کو ضائع نہ کیجئے گا. خطیب آدھے نے جملہ دے لگا جملہ ذرا تیار کریا ہے ٹھیک ہے جملہ دینے لگا جملہ ضائع نہ کرنا چلو آج میں کہہ لینا جملہ دینے لگا ہوں جملے کو ضائع نہ کرنا. حضور نے ارشاد فرمایا آتانی جبرائیل علیہ السلام ابھی سدرہ کا مکین جبرائیل میری خدمت میں حاضر ہوا ہے فأخبرنی اور اس نے مجھے آ کر خبر دی ہے خبر کیا دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. جناب جبریل حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ کے عشاق بیٹھ کر آپ کے تذکرے دور کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ان کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے. اللہ رب العزت بھی فخر کر رہا ہے. او فرشتوں جب میں نے تم سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو تم نے آگے سے یہ جواب دیا تھا یا اللہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا دنگا کرے گا دیگر پشتی کرے گا. اے فرشتوں جاؤ زمین پر جا کر دیکھو محلہ قطب آباد جامعہ مسجد غوثیہ اس کے اندر میرے نبی کے جو اشاق ہیں وہ بیٹھ کر میرے نبی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. کتنا پیارا ہمارا یہ جو عمل ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر بھی فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرے محبوب کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس گئے گزرے دور کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے خدا کی قسم جو آپ کر رہے ہیں. اور
میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا نا وَلَمْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. الحمدللہ آج ہمارا یہ 10واں پروگرام ہے اور آپ کے ذوق و شوق کے اندر کمی نہیں آئی بلکہ پہلے سے زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اس خانہ خدا کے اندر آ کر حضور پاک کے ذکر پاک کو سماعت فرما رہے ہیں. وقت تو گزر جاتا ہے یار، تو کبھی گزر جائے گا. کچھ بندے ہاتھوں میں موبائل پکڑتے ہیں، ان کا بھی گزر رہا ہے. کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی گزر رہا ہے. کچھ چوکو چراہوں کے اندر براجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ان کا بھی گزر جانا ہے، وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جو وقت یہاں پر گزار رہے ہیں، خدا کی قسم ہمارے اس وقت کا اللہ کے ہاں مل پڑ رہا ہے. اور یقیناً کل قیامت کے دن ہی اللہ رب العزت اس ہمارے عمل کا ہمیں مول عطا کرے گا. یقیناً وہ، بلکہ میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں یار اس آٹا میں کوئی کمال نہیں. یقین مانو، یقین کرو. میں اکثر اپنی کلاس کے اندر بیٹھ کر میں یہ بات کہتا ہوں ساڑھا کوئی کمال نہیں. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق عطا. آج جس بندے کو راضی نہ ہوئیے وہ سارے کار سارے بوٹے اٹھے بھی آ جائے، قسم خدا دی وہ واسطے بیٹھک کا دروازہ بھی نہیں کھولی دا. انہوں باہروں ہی ٹرکا رکو دے ہے تے بندہ آ کے یار بیٹھک بھی ہے کھولی کیوں نہیں جے؟ بیٹھک کھولو، بیٹھک کھولو ہے تو بندے کو بیٹھک کے وچ پاؤ. بندے کو بھیج کے پچھو آکی لے، بندہ بیٹھ کے مارے والا نہیں سی. آکی دا کہ نہیں آکی دا؟ گل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ بندہ گھر وڑن والا نہیں سی، یہ بندہ بیٹھ کے مارن والا نہیں سی. اور یار تواڈے اوتے اللہ نے کتنا کرم کیتا ہے، تانوں اللہ اپنے گھر دے وچ بہنے دی توفیق عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فخر بھی فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے ویکھو بیٹھ کے کس طرح میرے محبوب دیاں یاداں نوں سجا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نے اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے میرے گھر دے وچ آ کے بیٹھ گئے نے. تے پھر یہ بھی گل یاد رکھیو، ایک حدیث مبارکہ دے وچ یہ بھی آندا ہے اللہ نو فرشتے ہو سارے گواہ ہو جاؤ، اے جتنے بھی بندے آ کے بیٹھے نے میں انہاں ساریاں نوں معاف کر چھڑیا. ایک فرشتہ وچ آندا یا اللہ سارے معاف کر چھڑے نے، اللہ دا سارے معاف کر چھڑے نے. یا اللہ وچوں ایک دو چول لین بھی آئے سن. اللہ دا پاوے چول لین آئے سن تے پاوے پونجی آئے سن، اے جڑا اے دے نال آ کے بیٹھ جاتا ہے لا یشکا جلیسہم، حدیث مبارکہ دے لفظ نے اللہ دے نال بیٹھے اللہ کو بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. پاوے جس نیت نال آ گیا آ کے میرے گھر بیٹھ گیا ہے، انہاں بندیاں دے وچ شامل تے ہو گیا نا جڑے بندے بیٹھ کے میرا تے میرے محبوب دا ذکر پہ کرتے. لوکاں دی گلاں اوتے لگنے دی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، لوکاں دی گلاں اوتے دھیان دینے دی ضرورت نہیں. میں سوشل میڈیا تے ویکھنا جو اخباراں ربیع الاول کا نیڑے ہوندا ہے نا تے کئی بندیاں دے ٹکاں دے وچ بڑے مروڑ کے ہوتے ہیں، نویاں گلاں، نویں اعتراضات تے نویں شگوفے اور چھٹن کی کوشش کر رہے ہیں. اور منو اجمل رضا تے ثاقب رضا مصطفی کا بیان بڑا چنگا لگتا ہے. وہ آندے نے سارے کو بندے پوچھتے نے بھی میلاد کتھے لکھے ہے تے ساڈا جواب اے ہی ساڈے مقدراں دے وچ لکھے. ٹھیک ہے. اور شیطان نو بھی تسی جنہ دل دے دلیلاں دے کے راضی کرنے کی کوشش کرو، انہیں راضی کوئی نہیں ہونا. تے یہی جواب ٹھیک ہے جب بندہ پوچھے تواڈے کول بندہ پوچھے اے سارا کچھ پہ کردے ہو اے کتھے لکھے ہے آکو ساڈے مقدراں چلنا دے دے. آسان کر دیا جانا. ٹھیک ہے. تسی جو کچھ کرنا کرو والے کر لو، جنہ تین لان ہوتا ہے اونتے میں یقین کرو. پرسوں میں جو بندیاں نے بڑا بڑا مولوی ہے احد قریشی والے بدلما احد قریشی سواد علی صاحب انہیں آنے کر کے ہاتھ بندے نے بولنیاں اپنے آنے انہیں آکھیا واسطہ خدا دا جے تے فکر دے فتوے لانے چھاڑ دے. باپ سے بلاد تے جڑے تسی فکر دے فتوے لاندے ہو نا
انہیں آخیا ساڑیاں زندگیاں تو پہلے دیاں اے حضور دیاں محفل ملاد جاری نے نویں کام نو انہیں آخیا میرے جمن تو پہلے جے محفل ملاد ہوندی ہوے تے جے تواڈے جمینے تو پہلے بھی محفل ملاد ہوندی ہوے تے پھر محفل ملاد پتر تے تسی آپو پتر تے تسی آپو جڑے نویں آئے ہو تسی آپو سارے گمراہ ہو جڑے بندے محفل ملاد پہ کرتے ہو بالکل ٹھیک پہ کرتے اور کل میں فضل الرحمان کا بیان کا سننا سا انہیں بھی آخیا ہے ہم الحمدللہ حضور کی آمد پر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور پھر انہیں حضور دے نور کا بھی تذکرہ کیتا ہے ان تے اللہ نے محبوب دے دشمناں دے منہاں دے وچوں بھی گلاں بلوانیاں شروع کر دتیاں سب پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ تہاڈا سارے دا مننا کہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے باقی جب یار چھوٹی موٹی ہو بھی جائے کہ پھر میں سمجھنا سارے درگزر کیتا کرو اسی آپس میں سارے بہن بھائی ہیں اسی سارے نے کدھر بھی نہیں جانا اسی سارے نے ہاتھی رہنا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا سارے دا امن اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے یہ بچے یقیناً سارے اپنے ہی نے اور میں سمجھنا ابا جی کیا تو سن انہاں ہی جس ٹائم اگے جانا ہے تو انشاءاللہ رونق اور زیادہ بن جائے اسی محفل ملاد سے کرنے ہیں سارا مقصد ہے سب کو درس قرآن کے واسطے مظفر صاحب تو بندے 5-7 اور لگ گئے تو سمجھو ساریاں قبول ہی قبول ٹھیک ہے زیادہ سارے نے کوشش کرنی ہے کہ 12 پروگرامات تو بعد بھی ساری مسجد میں روزانہ ہی محفل ملاد لیکن روزانہ ہی محفل ملاد ہوتی ہے کہ دوسرا سارے نے اس محفل میں لکھا ہے کہ اج یہ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ 12 ربیع الاول تو بعد یعنی ترجمے دی باقاعدہ طور تے کلاس ہوے گی اسی سارے نے او دے وچ گج وج کے آنا ہے میں تعریفاں کرا تے پھر وہ گل بن جاتی اپنے منہ میاں مٹھو پیا کرنا ٹھیک ہے لیکن پھر ساری مجبوری بندے تعریف نہیں کرتے پھر سانوں اپنے تھوڑیاں جی کرنیاں پی جاندیاں نے الحمدللہ گدنفر صاحب نے پرسوں جو دس رہے سن کہ بار بندیاں دسیے نا کہ ساری مسجد وچ ایک کام ہو رہا ہے گزشتہ 6 سالاں تو ہو رہا ہے 35-40 بندے شامی ٹائم کر کے بہتے نے یقین کرو بندے منتے ہی کوئی نہیں میں تو اپنے موبائل دے وچ کوئی تصویراں رکھیاں نے کوئی 100-150 تصویر رکھی ہے مختلف دنوں دیاں میں بندیاں نوں کڈ کے بہانا میں نا روز ٹائم نہیں لگتا تصویراں کھچن دا الحمدللہ جو روز کھچیے تے ایک بدیا تصویراں سمجھ کے نہیں آئی اس وچ تھانوں پتہ لگے کہ ساری مسجد وچ کی ہو رہا ہے الحمدللہ کہ تہاڈی سارے لوکاں دی محبت تے پیار رکھو نا میں جب کتا کو سی میں تسی نہ ہو تو ترے دے میں بواں گا میں 10 کو سیانے میں سیٹ ہو جانا میں نہ چھڈو برا ٹھیک ہے بندے اس پاس نہیں ہوئی لیکن تسی سارے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو آ کے بیٹھ جاتے ہو اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے آندے ہو تے میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈا سارے دا امن اپنی بارگاہ وچ قبول کرے تے تانوں سارے نوں اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے نال پانا ساری دعا قبول ہو گئی پاری آ چلو ماشاءاللہ تو کل کے آئے سن پر جو بھی قبول ہوئی اس سے میں دیکھا سی الحمدللہ گلی سجا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی ہے سارے یاد